شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی آروہی شیئر کری ہے جرمنی سے۔ آروہی کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ یوری نامی لڑکی کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یوری بیسکلی ہاف جاپنیز اور ہاف امریکن نیشنلٹی کی لڑکی تھی۔ اس کا اوریجن تو جاپان ہی تھا، لیکن 2005 میں جب وہ 8 برس کی تھی تو اس کے ساتھ ایک بہت بھیانک ہیپننگ ہوئی۔ وہ اپنے نانا نانی سے ملنے کے لیے جاپان گئی ہوئی تھی، تو جب وہ وہاں پر گئی تو ان کا جو اس دور میں گاؤں تھا وہ ٹوکیو سے کافی زیادہ آگے تھا اور بالکل بھی ڈیولپڈ گاؤں نہیں تھا۔ وہاں پر جب وہ گئی تو اپنے نانا نانی سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ سب بڑے گھر کے اندر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، تو یوری گھر سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو وہ بہت خوبصورت دوپہر تھی۔ اس نے وہاں پر پھولوں پر ایک تتلی کو بیٹھے دیکھا۔ اس سے وہ تتلی اتنی پسند آئی، اتنی پیاری لگی کہ وہ اس تتلی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس کو پکڑنے کی وش میں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کو یہ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ آبادی سے نکل کر ایک جنگل میں پہنچ چکی تھی۔ شروعات میں تو وہ جنگل اتنا گھنا نہیں تھا، اسی تتلی کے پیچھے پیچھے وہ چل رہی تھی۔ وہ تتلی آگے آگے تھی اور یوری اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ تبھی وہ اس تتلی کے پیچھے پیچھے جنگل میں کافی آگے نکل گئی، تو وہاں سے اس کو ایسی آوازیں آ رہی تھیں جس طرح سے جاپنیز اپنے فیسٹیول پر ایک ڈرم بجاتے ہیں۔ وہ آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہاں سے آواز کیسی آ رہی ہے۔ اسی آواز کی طرف وہ بڑھتی گئی تو اس کی نظر پڑی بہت گھنے درختوں میں ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ عورت بہت زیادہ دراز قد تھی اور اس کے بال بہت زیادہ لمبے اور کالے رنگ کے تھے۔ جیسے ہی اس نے اس عورت کو دیکھا وہ حیران ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو اس عورت کی اس کی طرف کمر تھی، جیسے اس عورت نے اس کی طرف اپنا چہرہ کیا وہ بہت ہی زیادہ بھیانک چہرے والی ایک عورت تھی اور وہ اپنے منہ سے وہ آوازیں نکال رہی تھی۔ جیسے یوری نے اس کو غور سے دیکھا وہ تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ خوف کے مارے لڑکھڑاتی ہوئی اور گرتی پڑتی جب اپنے گھر پہنچی تو جا کر اپنے گرینڈ پیرنٹس کو بتانے لگی، اپنے نانا نانی کو یہ کہنے لگی کہ میں نے جنگل میں ایک بہت بھیانک عورت کو دیکھا ہے اور وہ مجھے دیکھ کر بہت شیطانی ہنسی ہنس رہی تھی اور مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ اسی طرح کی تھی۔ جیسے اس کے نانا نانی نے یہ بات سنی وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ان کے چہرے کے اوپر خوف کی ایک ایسی لہر آئی کہ وہ گھبرا گئے، جلدی سے اٹھے اور گاؤں کی آبادی میں گئے اور لوگوں کو جمع کیا۔ یوری یہ سب کچھ دیکھ کر حیران تھی کہ پتہ نہیں یہاں پر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تبھی اس کے نانا نانی آئے اور یہ کہنے لگے تمہارے ساتھ اب بہت برا ہونے والا ہے۔ تمہارے پیچھے وہ جو عورت آئی ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ ایک شیطانی ڈائن ہے۔ دراصل آج سے 150 سال پہلے ہمارے گاؤں میں اسی طرح سے بچے غائب ہونے لگے تھے۔ جب اس کے نانا نانی واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک مونک بھی تھا۔ مونک بھی ان کو یہ باتیں بتا رہا تھا اور یوری سن رہی تھی۔ جب وہ بچے غائب ہونے لگے تو لوگوں کو بچے نہیں ملتے تھے۔ اگر کوئی بچہ ملتا بھی تھا تو صرف اس کی لاش ملتی تھی۔ جب یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے تو گاؤں کے لوگوں نے تحقیقات شروع کر دی تو پتہ چلا ان کے ہی گاؤں کی ایک عورت تھی جو شیطان کی پوجا کرتی تھی اور گاؤں کے بچوں کو اٹھا کر شیطان کو بلی دیتی تھی۔ اس عورت کو گاؤں کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ اس وقت کا جو موقع تھا اس کے فیصلے کے مطابق اس عورت کو زندہ جلا دیا گیا، لیکن 3-4 سال کے بعد ہی پھر سے وہی واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ وہ پھر سے شیطانی عملیات کر کر کے، شیطان کی پوجا کر کر کے مرنے کے بعد بھی سکون حاصل نہیں کر سکی۔ زندہ جل جانے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو وہ ایک شیطانی چڑیل ڈائن بن چکی تھی۔ پھر اس نے پھر سے بچوں کو کھانا شروع کر دیا اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے لگ گئی۔ مرد حضرات کو اور مردوں کو جان سے نہیں مارتی تھی، ان کو صرف زخمی کر دیتی تھی۔ جو کوئی بھی جنگل میں جاتا تھا جب واپس آتا تھا تو اس کی حالت بہت غیر ہوتی تھی۔ اس وقت وہ ان کے اوپر عورت کے روپ میں حملہ کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک
بدھسٹ مونک تھے جنہوں نے اس کو بہت عرصہ پہلے قید کر دیا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار وہ کوئی نہ کوئی گاؤں میں حادثہ ہو جاتا تھا، اسی نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ وہ جو مونک تھے ان کو ایک خاص قسم کا پاؤڈر دے کے وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ پھر وہاں پر وہی بدھسٹ مونک آئے۔ مونک جاپنیز میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو جنات کو روکنے کا عمل کرتا ہے، جیسے ہم لوگوں کے یہاں پر صاحب علم ہستی، عامل حضرات، اور جیسے انڈیا میں تانترک وغیرہ کہتے ہیں، اسی طرح جاپنیز میں ان کو مونک کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ 24 گھنٹے کے لیے اس لڑکی کو 24 گھنٹے سے پہلے نہ تو اس بچی کے پاس کوئی جائے گا اور نہ ہی یہ کمرے سے باہر آئے گی، اور اس کے بعد اگر یہ زندہ بچ گئی تو فوراً سے پہلے آپ اس کو یہاں سے واپس بھیج دیں گے، USA واپس بھیج دیں گے۔ اس کے جو نانا نانی تھے انہوں نے اس کو بہت پیار سے سمجھایا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے دروازہ نہیں کھولنا، تم نے ونڈو نہیں کھولنی، چاہے تمہیں جیسی بھی آوازیں آئیں تم نے ان پر غور نہیں کرنا۔ یوری جو تھی وہ پوری طرح سے سمجھ چکی تھی، وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ آج وہ شیطانی چڑیل اس کو اٹھا کر لے جائے گی۔ جس کمرے میں یوری تھی وہاں پر اس کمرے کے ایک کونے میں مونک کے بتائے ہوئے ایک طریقے کے مطابق ایک باؤل میں بہت سارا نمک بھر کے رکھ دیا گیا، اور اس بچی کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر تمہارے آس پاس کوئی شیطانی قوت آنے کی کوشش کرے گی تو یہ جو نمک ہے یہ کالے رنگ کا ہو جائے گا، جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے آس پاس کوئی شیطانی قوت ہے اور تم نے فوراً سے اس چیز کو سمجھ جانا ہے۔ یوری جب اپنے کمرے میں تھی تو آدھی رات کا وقت ہوا، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کی کھڑکی پر دستک ہوئی۔ جیسے اس نے اپنی کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ کیا دیکھتی ہے، کھڑکی کے باہر سے اس کے نانا کی آواز آ رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، یوری بیٹا تم دروازہ کھولو، مجھے پتہ ہے تم اس کمرے میں بند ہو، تم چھوٹی سی بچی ہو، تمہیں ان لوگوں نے کمرے میں بند کر دیا ہے، تم نے ڈرنا نہیں ہے، وہ شیطانی ڈائن تمہیں نہیں لے کر جا سکتی۔ تم ایسا کرو، کھڑکی کھول دو، میرے پاس آؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو یوری وہاں پر بڑھنے لگی، کھڑکی کے پاس تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے باقاعدہ دیکھا جیسے باہر اس کے نانا ہی کھڑے تھے، لیکن پھر اس کو اپنے نانا نانی کی بات یاد آئی اور اس نے فوراً سے پیچھے پلٹ کر اس نمک کی طرف دیکھا۔ وہ نمک پوری طرح سے کالا ہو چکا تھا۔ یوری سمجھ گئی کہ یہ اس کے نانا نہیں ہو سکتے۔ یوری فوراً سے کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی تو نانا نے پھر سے اس کو بلانے کی بہت کوشش کی۔ رات بھر آوازیں بدل بدل کر اس کو بلاتے رہے کہ کسی طرح سے یہ کھڑکی کھول دے اور وہ شیطانی قوت جلدی سے اس کو اپنے ساتھ لے کر جا سکے، لیکن وہ ڈٹی رہی اور اس نے بالکل بھی دروازہ نہیں کھولا، نہ ہی کھڑکی کھولی۔ صبح ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی، باہر اس کے نانا نانی تھے۔ ان لوگوں نے باہر سے دروازہ کھولا اور جلدی سے یوری کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ جلدی سے چلو، ابھی اسی ٹائم ہم نے تمہیں شہر لے کر جانا ہے اور پھر تمہاری وہاں سے USA کی فلائٹ ہوگی۔ یوری کہتی ہے کہ جیسے وہ لوگ مجھے گاؤں کے کچے راستے سے لے کر گزر رہے تھے، پھر سے وہی آواز میرے کانوں میں گونجی، جس طرح سے وہ ڈرم بجتا ہے، جس طرح سے وہ آوازیں نکالتی تھی۔ وہ عورت مجھے دوبارہ سے دکھی، وہ بہت زیادہ بھیانک تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور آج اس کا قد پہلے سے بھی زیادہ دراز تھا۔ وہ درختوں کے ساتھ چلتی چلتی درختوں سے بھی اونچی ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرے گرینڈ پیرنٹس کے پاس وہ پاؤڈر تھا جو مونک نے ان کو دیا تھا۔ وہ پورے راستے وہ پاؤڈر بچھاتے آئے تو وہ دور دور ہٹتی گئی اور وہ چڑیل آفت پیچھے ہٹتی گئی۔ اس طرح سے وہ لوگ یوری کو شہر لے کر آئے اور وہاں سے اس کو واپس امریکہ بھیج دیا گیا۔ یہ سٹوری 2005 میں یوری نے شیئر کی۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی واپس اس گاؤں میں نہیں گئی، یہاں تک کہ اس کو اپنے نانا کی ڈیتھ کا بھی پتہ چلا۔ وہ بہت روئی، لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ گاؤں کی اس حدود میں اگر پاؤں رکھتی تو وہ شیطانی قوت اس کو جان سے مار دیتی اور اس کا بھی شکار کر لیتی۔ یہ سٹوری جاپان میں اس حد تک فیمس ہوئی کہ باقاعدہ اس کے اوپر ایک خوفناک مووی بھی بنائی گئی۔ آروہی کہتی ہیں، آپ لوگ چاہیں تو اس مووی کو بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ 2005 میں ایک لڑکی کی یہ کہانی تھی، لیکن وہ جاپنیز لینگویج میں ہی ہوگی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آروہی نے جرمنی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ آروہی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انم شیئر کر رہی ہیں۔ انم کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی امی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔
امی کہتی ہیں یہ تب کی بات ہے جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے اور ہم لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے. ہم لوگوں کا گاؤں بھی پرانے گاؤں میں ہی شمار ہوتا تھا اور وہاں پر بھی مشہور تھا کہ رات ہوتے ہی گاؤں میں بہت سارے جنات، بھوت پریت اور چڑیلیں آفتیں پھرتی ہیں. رات کے وقت کسی بھی بچے کو گاؤں میں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ بڑے بھی اپنے اپنے گھروں میں ہی رہتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ سب گھر تھے، ابو گھر پر نہیں تھے. صبح کا ٹائم تھا، فجر کے بعد کی بات ہے. امی نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر دودھ لے آؤ. دودھ جو تھا وہ ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا ہی دور، جن کے گھر میں دودھ ہم لوگ لینے جاتے تھے ان کا گھر تھا. پہلے تو ابو لے کر آیا کرتے تھے، لیکن ابو گھر میں نہیں تھے. میں سبھی بہن بھائیوں میں سے بڑی تھی. اس وقت میری عمر تقریباً 13 برس تھی. تو جب میں دودھ لینے جا رہی تھی، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ فجر کی اذان کے وقت تو گاؤں کے سبھی لوگ باہر نکل آتے ہیں اور مسجد کا رخ کرتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے اپنے کھیتوں میں بھی جاتے ہیں اور اچھا خاصا رش بھی ہوتا ہے. پھر آج گاؤں میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ آج کیوں مجھے کہیں بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا؟ کہیں امی کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ لگتا ہے ابھی فجر ہوئی ہی نہیں ہے، باہر تو گھپ اندھیرا ہے. پھر ایسا لگا کہ شاید ہر طرف صرف اور صرف سناٹا ہے، اندھیرا ہے. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. میں آگے پیچھے دیکھتی دودھ والوں کے گھر بھی پہنچ گئی. ان کا دروازہ بند تھا، کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. سوچا ڈرتی ڈرتی آ تو گئی ہوں، پوچھ ہی لیتی ہوں. دروازہ کھٹکھٹانے لگی. 2 دستک دی، 3 دی، کوئی نہیں نکلا. چوتھی دستک پر وہ انکل نکلے جو دودھ دیا کرتے تھے. مجھے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا یہ کس ٹائم آئی ہو؟ یہ کون سا ٹائم ہے دودھ لینے کا؟ میں نے یہ کہا کہ فجر کے وقت میرے ابو بھی تو دودھ لینے آتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو فجر ہوئی ہی نہیں ہے، ابھی تو 3:30 بج رہے ہیں، تہجد کا ٹائم ہے. اس وقت تم کہاں آ گئی ہو؟ تم اکیلی ہو؟ جاؤ جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور فجر کی نماز کے بعد آنا. میں بہت ڈر گئی. میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگی. جہاں تک ان کے گھر کی گلی تھی وہ مجھے باہر نکل کر دیکھتے رہے. جیسے ہی ان کے گھر کی گلی کو میں نے ٹرن کیا، اس کے آگے ایک بہت بڑا ککر کا درخت آتا تھا. اس ککر کے درخت کے بعد ہم لوگوں کا جو گھر تھا اس کی گلی شروع ہو جاتی تھی. ککر کے درخت کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں، کچی سڑک کے دونوں اطراف پر، لیفٹ سائڈ پر بھی اور رائٹ سائڈ پر بھی کوئی عورت بیٹھی ہے. 2 عورتیں ہیں، دونوں کے کالے لباس ہیں اور ان عورتوں نے بہت لمبے لمبے گھونگھٹ نکالے ہیں. میں درمیان میں سڑک کے کھڑی ہو گئی. وہ بالکل سامنے تھی اور زمین کے اوپر اپنے ہاتھ مار رہی تھیں. ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے. مجھے دیکھ کر وہ دونوں عورتیں کھڑی ہو گئیں. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. جیسے وہ کھڑی ہوئیں، ان کے عجیب ہی حلیے تھے. ان کے سر بہت زیادہ لمبے تھے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سر اتنے لمبے کیسے ہو سکتے ہیں. ان کے دھڑ چھوٹے تھے اور سر بہت لمبے تھے. میں بہت زیادہ ڈر گئی. مجھے آیت الکرسی آتی تھی. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور ایک ایک قدم بڑھاتی پیچھے ہٹتی گئی. جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ دونوں عورتیں جو تھیں اسی کیکر کے درخت کے پیچھے کی طرف جانے لگیں. میں اللہ سے مدد مانگنے لگی کہ یا اللہ میری مدد کر. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. جیسے میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھی تو وہ دونوں عورتیں غائب ہو گئیں. میں وہاں سے بہت تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر پہنچی. زور زور سے دروازہ بجانے لگی. شاید امی نے دروازہ بند کر دیا تھا. زور زور سے دروازہ بجایا. امی نے دروازہ کھولا. وہ بہت ڈری ہوئی تھیں. مجھے باہر دیکھ کر ڈانٹنے لگی کہ تم آدھی رات کو باہر کیا کر رہی ہو؟ میں نے انہیں کہا آپ نے تو مجھے دودھ لینے بھیجا تھا. امی نے یہ کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہے. ہم لوگ تو سب سوئے ہوئے ہیں، ابھی تو فجر بھی نہیں ہوئی، ابھی تو تہجد کی اذان ہوئی ہے. تمہیں کس نے کہا تھا کہ دودھ لینے جاؤ؟ میں سچ کہہ رہی ہوں امی، آپ نے ہی مجھے جگایا تھا. آپ نے ہی کہا تھا کہ ابو آج گھر پر نہیں ہیں تو میں جا کر دودھ لے آؤں. امی نے بارہا مجھے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں جگایا. یہاں تک کہ میرے بہن بھائی بھی سو رہے تھے اور ابو بھی گھر میں ہی تھے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے وہ جگانے والی کون تھی. شاید وہ وہی مخلوق تھی. میں بہت ڈر گئی، اتنی خوفزدہ ہوئی کہ صبح مجھے بہت سخت بخار ہو گیا. میری حالت بہت زیادہ غیر تھی. امی نے صبح گاؤں میں ایک بزرگ عورت تھی جو سبھی گاؤں کے لوگوں کو، بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں. امی مجھے ان کے گھر لے کر گئیں. جب انہوں نے مجھے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کے اس کے اوپر جنات نے حملہ کیا تھا. بھوت پریت اور جنات گاؤں میں آزاد ہوتے ہیں. اس بچے نے کسی کھلی جگہ پر جا کر
حاجت کی ہے جس کی وجہ سے وہ جنات اس کے پیچھے لگے ہیں۔ امی نے میرے سے پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ آج جب میں نہر پر پانی بھرنے گئی تھی تو وہاں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مجھے وہیں پر حاجت محسوس ہوئی اور میں وہاں پر بیٹھ گئی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا وہی جنات اس کے پیچھے لگے ہیں، آپ کا روپ لے کر وہ جنات اس کو گھر سے باہر لے گئے۔ اگر اس کے پاس یہ لوہے کا برتن نہ ہوتا تو وہ اس کو زندہ ہی نہ چھوڑتی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ جب میں دودھ لینے جا رہی تھی تو امی مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ برتن لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر ان کی ہی بالٹی میں دودھ لے آنا۔ تو میں نے امی سے یہ کہا کہ ان کی بالٹی تو میں بالکل بھی نہیں اٹھا سکوں گی، بھاری ہوگی نا۔ تو امی کو بتائے بنا ہی میں گھر سے ایک لوہے کی پتیلی اٹھا کر لے گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ میرے قریب نہیں آ سکی۔ امی بہت زیادہ ڈر گئیں۔ پھر وہ جو قرآن پاک پڑھانے والی خاتون تھی انہوں نے مجھے دم کیا اور یہ کہا کہ 7 دن اس کی حفاظت کرنا، 7 دن وہ جنات اس کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو گھر سے باہر نہیں لے کر جانا، مغرب سے پہلے آ کر مجھ سے دم کروا لیا کرنا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان 7 دنوں میں میرے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی میرے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے، تبھی وہی میرے چھوٹے بہن بھائی مجھے اپنے گھر کی چھت پر دکھائی دیتے تھے، وہاں سے بھی مجھے آوازیں دے رہے ہوتے تھے۔ ایک ہی ٹائم پر وہ مجھے میرے ساتھ کھیلتے بھی دکھائی دیتے تھے اور گھر کی چھت کے اوپر بھی۔ انہیں 7 دنوں میں مجھے ایسا بھی لگتا تھا کہ جس طرح سے کوئی میرے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا، اگر کوئی دکھائی بھی دیتا تھا تو گھر والوں کے روپ میں ہی دکھائی دیتا تھا۔ یہاں تک کہ جس دن 7واں دن تھا، ابھی ہم نے دم کروانے جانا تھا، امی مجھے اثر سے پہلے دم کروا کر آ جاتی تھی۔ امی کپڑے دھو رہی تھیں، باہر کچا صحن تھا اور میں برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی مجھے اپنے کمرے میں سے آواز آئی۔ آواز مجھے ایسے سنائی دی جس طرح سے میرے بڑے ماموں کی آواز ہے۔ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ بڑے ماموں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بیڈ کے اوپر ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کی سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں اور میرے بڑے ماموں کی آواز میں مجھے بلا رہا تھا۔ میں چیخیں مارنے لگی، بھاگتی ہوئی امی کے پاس گئی، صحن میں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ امی بہت ڈر گئیں۔ امی جلدی سے وہی قرآن پاک پڑھنے والی جو بوڑھی خاتون تھی ان کو بلا کر لائیں۔ انہوں نے دم کیا اور یہ کہا کہ آج 7واں دن تھا، آج انہوں نے اپنا آپ اس کے آگے ظاہر کیا ہے، شکر کرو اللہ کا کہ تم نے مجھے فوراً سے بلا لیا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا اور قرآن پاک سے ہی ایک تعویذ بنا کر مجھے دیا، اس میں قرآن پاک کی کچھ آیات تھیں۔ وہ تعویذ میرے گھر والوں نے میرے گلے میں پہنا دیا۔ اس کے بعد ان جنات نے مجھے تنگ نہیں کیا، لیکن کبھی بھی نہ تو میں وہ رات بھول سکتی ہوں اور نہ ہی وہ واقعات بھول سکتی ہوں جو میری زندگی میں ہوئے، وہ 7 دن جب وہ جنات مختلف طرح سے مجھے بلاتے اور آوازیں دیتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو انم نے شیئر کی۔ بہت شکریہ انم آپ کا۔ ویسے یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی پر میں بہت ہارر سٹوریز آن ایئر کر رہی ہوں، ان کو بھی وزٹ کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہارر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا سیکنڈ چینل ہے۔ بیسکلی وہ ہارر ناولز چینل تھا، لیکن وہاں پر بھی میں ہارر سٹوریز دیتی ہوں، اس کو بھی جا کر وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔